آئیں دعا کریں۔ یسوع کے پاک اور جلالی نام میں ہم تیرا شکر کرتے ہیں باپ، جس کے وسیلے سے خداوند تو نے ہمیں پھر آج اپنے حضور آنے کا فضل بخشا ہے۔ جو بھی تیرا کلام خداوند آج سنتا ہے، جو ہمارے ساتھ جوائن کرتا ہے خداوند، ان سب کے لیے میں برکت چاہتا ہوں خداوند۔ تو ایک ایک کو خداوند تو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، تیرا کلام ہماری زندگیوں میں گہرا کام کرے۔ یسوع کے جلالی اور پاک نام مانگتے ہیں، آمین۔ آج ہم دیکھیں کلام مقدس میں سے سام 29 لکھا ہے، اے فرشتگان خداوند ہی کی تمجید کرو، تمجید و تعظیم کرو، خداوند کی ایسی تمجید کرو جو اس کے نام کے شایان ہے، پاک آرائش کے ساتھ خداوند کو سجدہ کرو۔ خداوند کی آواز بادلوں پر ہے، خداوند ذوالجلال گرجتا ہے، خداوند دلدار بادلوں پر ہے، خداوند کی آواز میں قدرت ہے، خداوند کی آواز میں جلال ہے، خداوند کی آواز دیوداروں کو توڑ ڈالتی ہے، بلکہ خداوند لبنان کے دیوداروں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ وہ ان کو بچھڑے کی مانند لبنان اور سریون کو جنگلی بچھڑے کی مانند کوداتا ہے۔ خداوند کی آواز آگ کے شعلوں کو چیرتی ہے، خداوند کی آواز بیابان کو ہلا دیتی ہے، خداوند قادیس کے بیابان کو ہلا ڈالتا ہے۔ خداوند کی آواز سے ہرنیوں کے حمل گر جاتے ہیں اور وہ جنگلوں کو بے برگ کر دیتی ہے۔ اس کی ہیکل میں ہر ایک جلال ہی جلال پکارتا ہے۔ خداوند طوفانوں کے وقت تخت نشین تھا، بلکہ خداوند ہمیشہ تک تخت نشین ہے۔ خداوند اپنی امت کو زور بخشے گا، خداوند اپنی امت کو سلامتی کی برکت دے گا۔ یہ اب جو زبور 29 ہے، اس کو اگر غور کریں، اس میں ٹوٹل 11 ورسز ہیں، ہم نے پڑھی ہیں۔ پہلی 2 ورسز میں انٹروڈکشن ہے، خدا کی تعریف، خدا کی تمجید، اور آخری 2 ورسز ہیں کلوزنگ ہے، اس کو بند کرنے کی۔ بیچ میں جو 7 ورسز ہیں، اس میں اس نے کیا کیا، 7 بار ایک بات کا ذکر کیا ہے، 7 ٹائم دا وائس آف دا لارڈ کا ذکر ہے، خدا کی آواز۔ اور اصل میں کہہ سکتے ہیں یہ زبور جو ہے وہ طوفانوں کا زبور ہے۔ اس کا ہے لارڈ آف دا اسٹارم، خدا طوفانوں کا خدا، اس کے کاموں کا بیان ہے، طوفان کا۔ اسپیشلی یہاں پہ جو ذکر آیا دا لارڈ آف دا اسٹارم کہہ سکتے ہیں۔ جتنی باتیں آپ دیکھیں، یہ ساری باتیں جو ہیں ایک بہت بڑے طوفان کی بات کی جا رہی ہے۔ اس میں طوفان میں کیا کیا ہوتا ہے، بڑے بڑے ہریکنز یا بڑے بڑے ٹورنیڈو یا اس طرح کی آتی ہیں نا، یہ اس کی بات کی گئی کہ اس میں اس کے آگے کوئی چیز نہیں ٹھہرتی۔ اب دیکھا نا، جب سٹورم آتے ہیں، ہریکن آتے ہیں، ٹورنیڈو آتے ہیں، تو کتنی چیزوں کو برباد اور تباہ کر کے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح کا یہ خدا کی ایک قدرت، بڑے بڑے کام ہیں۔ زبور 8 میں بھی ہم نے پڑھا تھا، جس میں ہم لکھا تھا کہ خدا اپنا جلال خدا نے آسمان پر قائم کیا ہے۔ پھر 19 میں پڑھا تھا کہ آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے۔ اب یہاں پر پھر اس کی قدرت کا بیان کیا گیا۔ سب سے پہلے اچھا چلیں اس کو ہم بعد میں کرتے ہیں۔ پہلی 2 آیات جو ہے نا وہ بڑی زبردست ہے۔ یہاں پر اس نے کہا ہے کہ کس طرح اے فرشتگان خداوند ہی کی تمجید کرو۔ فرشتگان، یہ فرشتگان کو مائٹی کہا گیا انگلش میں، زوراور جو فرشتے ہیں۔ ورس 2 میں کہا گیا خداوند کی ایسی تمجید کرو جو اس کے نام کے شایان ہے، پاک آرائش کے ساتھ خداوند کو سجدہ کرو۔ خداوند کی تمجید کرو جو اس کے نام کے شایان ہے، جو درجہ ادا ہے، جس طرح سوٹ کرتا ہے، ایویں نہیں بس جی خداوند کی تعریف ہو۔ یعنی کہ وہ ایک ایسا بڑا بادشاہ ہے جو کل دنیا پر اختیار رکھتا ہے۔ عام چھوٹے چھوٹے لوگوں کی ہم کس طرح، جس کا بھی رتبہ تھوڑا سا بڑا ہو تو ہم اس کو کتنی رسپیکٹ دیتے ہیں، ہم دنیا کے حساب سے لگا لیں۔ کوئی ہمارا ایک کونسلر، کوئی میئر یا کوئی اپنے علاقے کا آ جائے تو اس طرح کریں گے۔ اگر ہمیں اس سے بڑے پریزیڈنٹ کے سامنے جانا پڑے یا اس سے بڑے آفیسر کے پاس، یا اگر کوئین کے سامنے جانا پڑے تو ہم کس طرح جائیں گے؟ لیکن جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے سامنے کس طرح جائیں گے؟ اس کے نام کے شایان جو وہ ڈیزرو کرتا ہے۔
اے میری جان خداوند کو مبارک ہے اور سب کچھ جو مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک ہے. اس کا دوسرے سے لکھا ہے پاک آرائش کے ساتھ خداوند کی تمجید کرو, خداوند کو سجدہ کرو. پاک آرائش کا کیا مطلب؟ پاکیزگی کے ساتھ. آرائش میں آتا ہے جیسے کہ ہم کہہ سکتے ہیں انگلش میں اس کے آتا ہے بیوٹی آف ہولینس. ہولینس خدا کے حضور جائیں اس کی تعریف کرنے کے لیے اور ہم گندگی ہمارے اندر ہو. صاف دل. صرف یہ نہیں کہ ہم پاک آرائش ظاہری کر لیں, یہ بھی اچھا ہے, صاف ستھرے ہو کے خدا کے حضور جب جائیں, اچھی طرح تیار ہو کے جائیں, اچھے کپڑے پہن کے جائیں. لیکن اس سے زیادہ خدا چاہتا ہے, کیونکہ ہم اگر ہمیں موقع ملے کسی بادشاہ کے سامنے, دنیا میں کوئین کے سامنے جانے کا, تو ہم کہیں گے کہ یار نواں ہی سوٹ لے لو, نیا سوٹ, نئے شوز, ہر چیز نئی پہن کے جائیں گے, اور بڑے اپنے کسی اچھے جا کے ڈریسر سے اپنے بال بھی سب کچھ بنائیں گے تاکہ ہم یہ وہاں جا کے. تو خدا چاہتا ہے کہ یہ تو تمام لوگوں کے لیے کرتے ہو, میں چاہتا ہوں میرے حضور آؤ تو تمہاری اندر بھی اتنی آرائش ہو, اتنی صفائی ہو, اتنی پاکیزگی ہو. جب ہم خدا کے حضور جائیں گے تو ہمیں ایسی ہولینس کے ساتھ, پاکیزگی کے ساتھ جانا. کیونکہ کوئین جو ہے وہ تو کپڑوں کو ہی دیکھ رہی ہے, بالکل صاف ستھرے نئے کپڑے, لیکن خداوند ہمارے دل کے خدا تو ہمارے اندر نظر کرتا ہے نا. لیکن پھر آگے لکھے پاک آرائش کے ساتھ خدا ان کو سجدہ کرو, یعنی کہ ہم سجدہ بھی کر لیں لیکن اندر پاکیزگی ہے. سجدہ بھی آپ کا تبھی قبول ہوگا. ورشپ, یہاں پہ انگلش میں ورشپ آیا نا, ورشپ بھی اس وقت قبول ہوگی جب آپ کا اندر پاک ہے اور صاف ہے. چاہے جتنا مرضی خوبصورت گا لیں, بجا لیں, اس کی پرستش کر لیں اور دنیا بھی واہ واہ کر اٹھے, لیکن خدا جانتا ہے کہ آپ کے دل کے اندر کیا ہے, میرے دل کے اندر کیا ہے, کسی کے بھی دل کے ہو. تو کہتا ہے پاک آرائش کے ساتھ, بیوٹی آف ہولینس. پچھلے زبور میں کیا تھا, خدا کی اس نے تعریف بھی کی ہے, لیکن اس میں ساتھ اس نے اپنی پٹیشن, اپنی درخواستیں بھی رکھی ہیں. ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے کہ میں تیرے طرف نظر اٹھاؤں میری منت کے ساتھ, یعنی کہ خدا کی طرف فریاد بھی کر رہا ہے. اس میں دو باتیں ہیں, پٹیشن اینڈ پریئر, پریز اینڈ پٹیشنز کہہ سکتے ہیں. لیکن اس زبور میں وہ کوئی پٹیشن نہیں ہے, کوئی درخواست نہیں ہے, صرف پیور ورشپ. پیور ورشپ تادی ہو سکتی ہے جو اس کے نام کے شائن, کہ اس میں تمہاری غرض نہ ہو, اپنی تکلیفاں لے کے نہ آ جاؤ, اپنے پرابلم سے مسئلے مسائل. کئی دفعہ کہتے ہیں انہوں چھڈ بھی دیو, خالی صرف وہ نام دی, وہ شان دی, وہ اس لائق ہے, وہ پرستش بھی کر لو, مسئلے تو ساری زندگی رہنے نہیں. یہاں پہ وہ پیور ورشپ کرتا ہے, پاکیزگی سے ورشپ. یہ بھی ہے پرستش, بیوٹی آف ہولینس, پاکیزگی کے ساتھ. یہ ہے جہاں آپ کی غرض کوئی نہ ہو. میں سمجھتا ہوں اگر ہم زیادہ تر اس طرح اس کے سامنے آئیں تو وہ تو ہماری نہ بھی بتائیں گے, جانتا ہے, نہ بھی بتائیں تو ان کو پتہ ہے یار, تو وہ زیادہ اچھا نہیں ہوگا کہ یار بجائے کہ اپنی پرابلم دا رونا رون دی, یہ تو میری پرستشی کری جا رہے, یہ مینو بلند کری جا رہا ہے, منو سرفراز کری ہے, ہی جس ورشپنگ, میری تمجید, میری تعظیم اور میری تعریف کری جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ خداوند ہمیں اس کے مطابق زیادہ بدلہ دے گا. وہ جانتا ہے کہ ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. وہ چاہتا ہے کہ ساری چیزاں تو تکلیفاں تو نظراں ہٹا کے پورا فوکس ہو جائے. پیور ورشپ, پاکیزگی کی ورشپ وہ ہوتی ہے ہولینس کے ساتھ کہ جب آپ کا پورا فوکس اس پر ہو, نہ کہ اپنی فیملی پر, نہ اپنے پارٹنر پر, نہ اپنے بچوں پر, نہ اپنی فائنینشیل حالات, ڈیزیز, سکنس, بہن بھراواں, دنیا کسے حال, یو اینڈ می. ایون تسی ایک کراؤڈ دے وچ, ایک اسمبلی, ایک جماعت چو, لیکن اس وقت تہاڈا پورا فوکس خداوند کی طرف پاکیزگی تے نہ. یہ ہے اس کے حضور پاک آرائش کے ساتھ اسے سجدہ کرنا, یہ ہے اس کے نام کے شایان. ٹھیک ہے, اگلی 7 ورسز میں اس نے 7 دفعہ خداوند کے نام کی اور آواز کی بات کی ہے. خداوند جو یہاں پہ ذکر آیا نا اردو میں, خداوند کی آواز بادلوں پر ہے, انگلش میں وہ بادل نہیں, کیا ہے؟ ورس 3, The voice of the Lord is over the water. waters.
اصل میں یہاں پہ پانی ہونا چاہیے تھا، لیکن بادل میں بھی اصل میں تو بادل بھی پانی ہی ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ خداوند کی آواز بادلوں پر ہے، خدائے ذوالجلال گرجتا ہے، یعنی کہ یہ طوفانوں میں تھنڈر نہیں جب آتے بجلیاں کڑکتی ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ خداوند دلدار بادلوں یعنی مینی واٹرز کے اوپر ہے، خداوند کی آواز میں قدرت ہے، دا پاور، خداوند کی آواز میں جلال، میجسٹی، خداوند کی آواز دیوداروں کو توڑ ڈالتی ہے، سیڈر کے جو بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں لمبے، وہ بڑے مضبوط ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں لیکن خداوند کی جب وہ طوفان آتے ہیں تو کوئی چیز اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی، بلکہ خداوند لبنان کے دیوداروں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، وہ ان کو بچھڑے کی مانند، لبنان اور سریون کو جنگلی بچھڑے کی مانند۔ سریون ایک ہرمون کا پہاڑ ہے جو اس ایریا میں اسرائیل میں سب سے زیادہ بڑا پہاڑ ہے اور چوٹی ہے اس کی، تو کہتے ہیں ایون ایسے پہاڑ بھی جب خدا آواز اس کی گونجتی ہے تو وہ بھی ہل جاتے ہیں، یہ اس کی خدا کی پاور بتائی گئی ہے۔ ورس 7 میں لکھا ہے خداوند کی آواز آگ کے شعلوں کو چیرتی ہے، یہ اس کڑکتی ہوئی لائٹننگ کی بات کی ہے، جب طوفانوں میں بجلیاں کڑکتی ہیں تو آگ وہ جہاں بھی جاتی ہے وہ چیر پھاڑ کے رہ دیتی ہے، طوفان لے آتی ہے۔ خداوند کی آواز بیابان کو ہلا دیتی ہے اور قادیس کے بیابان کو ہلا ڈالتا ہے خداوند۔ ورس 9 میں لکھا ہے خداوند کی آواز سے ہرنیوں کے عمل گر جاتے ہیں اور وہ جنگلوں کو بے برگ کر دیتی ہیں۔ یہ اصل میں عمل گر جانے کا مطلب ہے کہ وہ برتھ ہوتی ہے ان بچوں کی، اس کی ہیکل میں ہر ایک جلال ہی جلال پکارتا ہے۔ اینڈ پہ لکھا ہے خداوند طوفانوں کے وقت تخت نشین تھا۔ یہ جتنے طوفان آپ پیدائش کی کتاب سے لے کر آخر تک لیں، جتنے طوفان بھی آتے ہیں، لیکن خداوند جب یہ طوفان بڑے بڑے آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ خداوند نہیں کہ خداوند تخت نشین ہے، خداوند پھر بھی اس طرح بیٹھا ہے، یہ نہیں کہ وہ ان کو گھبراہ ہو گیا یا بے چین ہے یا کنفیوز ہے، کچھ نہیں۔ یسایہ کی کتاب میں جا کے ہم پڑھیں نا، اگر اس کا 6 باب تو لکھا ہے کہ سب کچھ نیچے بڑا افراتفری، لیکن خداوند اپنے جلال میں کس طرح بیٹھا ہے۔ ایک یہ آیت نکالیں یسایہ 6 باب کہ جو کچھ بھی دنیا میں ہو، لیکن خداوند کی حالت کیا ہوتی ہے، خداوند کو کون سی چیز شیک کرتی ہے؟ چیپٹر 6 اگر دیکھیں، میں پڑھتا ہوں، پہلی چاند آیات ہی ہیں۔ لکھا ہے جس سال میں عزیہ بادشاہ نے وفات پائی، میں نے خداوند کو ایک بڑی بلندی پر اونچے تخت پر بیٹھے دیکھا، اور اس کے لباس کے دامن سے ہیکل معمور ہو گئی، اس کے آس پاس سرافیم کھڑے تھے، جن میں سے ہر ایک کے 6 بازو تھے، اور ہر ایک 2 سے اپنا منہ ڈھانپے تھا اور 2 سے پاؤں اور 2 سے اٹھتا تھا، اور ایک نے دوسرے کو پکارا اور کہا قدوس 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 رب الفاج ہے، ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہے، اور پکارنے والے کی آواز کے زور سے آستانوں کی بنیادیں ہل گئیں اور مکان دھویں سے بھر گیا۔ تب میں بول اٹھا کہ مجھ پر افسوس کہ میں تو برباد ہوا۔ یہاں پر اصل میں جو پہلی چند آیات میں 4 آیت میں یہ لکھا ہے کہ جو اسرائیل کا ایک بادشاہ تھا عزیہ بادشاہ، اس کی وفات کو بہت اچھا بادشاہ تھا، اس نے تقریباً 52 ایئرز تک اسرائیل پہ حکومت کی اور بہت اچھا بادشاہ تھا، اور جب وہ مر گیا تو حالات جیسے ہم الیکشن پہ دیکھتے ہیں، اور یار نواں کون آئے گا تو کیا ہوگا، نیا بادشاہ آئے گا تو کیا ہوگا، اور یسایہ بھی جو گھبرا گیا کیونکہ یسایہ کا اس بادشاہ کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، جب مرضی بادشاہ کے حضور جاتا ہے۔ تو اب نیچے تو افراتفری ہے، میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں کتنی افراتفری پھیلی ہوئی ہے پاکستان میں، ایک چھوٹا سا الیکشن ہے، ٹھیک ہے کہ کیا ہوگا کس طرح، لیکن وہ کہتے ہیں نیچے تو پریشانی ہے کہ نیچے بادشاہ مر گیا ہے، یہ ہو گیا، اب نیا کون آئے گا، تو خدا اس نبی کو بتاتا ہے کہ تو جو کچھ بھی نیچے ہو رہا ہے اس کو چھوڑ، اوپر دیکھ کیا ہو رہا ہے۔ اور لکھا ہے کہ اس نے کیا دیکھا، خداوند کو ایک بڑی بلندی پر اونچے تخت پر بیٹھے دیکھا، اور اس کے لباس کے دامن سے ہیکل معمور ہو گئی، اس کے آس پاس سرافیم کھڑے تھے، جن میں سے ہر ایک کے 6 بازو تھے، اور ایک 2 سے اپنا منہ ڈھانپے تھا اور 2 سے اپنا پاؤں اور 2 سے اٹھتا، اور اس نے ایک دوسرے کو پکار کر قدوس 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 رب الفاج ہے، ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہے۔ اس نے کیا دیکھا کہ خداوند نیچے پہاڑ ہل جائیں، طوفان آ جائیں، بجلیاں کڑکیں، کچھ آ جائیں، خداوند کو کوئی چیز شیک نہیں کر سکتی۔
वो अपने तख्त पर किस तरह सुकून से बैठा है। दुनिया में चाहे हलचल मचती हो, तबाहियां हो रही हो, एटम बम भी कर, खुदा ने किया वो है कि हो गया थले, वो ये हो गया, नो, ही इज ऑलमाइटी गॉड। तो यहाँ पर भी एंड कह रहा है खुदावंद तूफान के वक्त तख्त नशीन है, यानी कि पूरा आराम से बैठा है, बल्कि खुदावंद हमेशा तक तख्त नशीन है। सिर्फ उस वक्त नहीं, तूफान जब आए, हमेशा तक दुनिया गर्क हो जाए, डूब जाए, क्योंकि उसको पता है क्या होना है, उसके कंट्रोल में सारा। फिर वही खुदावंद अपनी उम्मत को जोर बख्शेगा, खुदावंद अपनी उम्मत को सलामती की बरकत देगा। ये आखिर में जो 11वीं आयत है, ये उसकी आखिरी बात का जवाब है। उसने कहा था अपनी उम्मत को बचा, अपने मिरास को बरकत दे। हो गए, खुदावंद अपनी उम्मत को जोर बख्शेगा, उनकी पासबानी कर, उनको हमेशा तक संभाले रहे। वो कहता है खुदावंद अपनी उम्मत को सलामती की बरकत देगा। एग्जैक्टली उसने ये उस बात की यहाँ पर जवाब है जो पिछले ज़बूर में उसने कहा कि अपनी उम्मत की पासबानी कर। तो हम आज क्या खुदावंद के कलाम से सीखते हैं कि कुछ भी हो जाए, खुदावंद हमेशा कायम रहता है। खुदावंद के नाम की तारीफ हो, उसके हशमत कुव्वत, और उसके हमने यहाँ पर देखा है कि जो कुछ भी हो, खुदावंद की आवाज़ सारी चीज़ों से जोरावर है। सिर्फ आवाज़ की बात हम स्टार्ट में देखते हैं, पैदाइश की किताब में खुदावंद की आवाज़ की बात है, खुदावंद ने कहा और वो हो गया। आवाज़ थी ना खुदा की। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड, खुदावंद कहता है हो जा और हो गया। तो यहाँ पर भी आवाज़ की बात कि खुदावंद की आवाज़ में ये पावर है जो सिर्फ कहता है और दुनिया वजूद में आ जाती है, तो बाकी क्या रह जाता है? तूफान और बिजलियाँ और पावर, ये सारा कुछ उसके अंदर ही है, सारा कुछ है। हम खुदावंद ऐसे खुदा की परस्तिश करते हैं जो जलाल और हिश्मत और कुव्वत से भरा खुदा है। आमीन। लेट्स प्रे। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी हम्द, तेरी तारीफ करते हैं इन बड़े बड़े कामों के लिए। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा। हम जानते हैं कि खुदावंद आखिरी ज़माना में भी जब सूरज, चांद और सितारों में निशान दिखाई देंगे, कौमों को तकलीफ होगी और वो समुद्र की लहरों के शोर से घबरा जाएंगी, लेकिन हम जानते हैं खुदावंद तू हमेशा अपने तख्त पर नशीन है, तख्त नशीन है, बल्कि तू हर चीज़ तेरे हाथ में, तेरे कंट्रोल में। खुदावंद यू आर द लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स, जो तूफानों को का खुदा है खुदावंद, जो कंट्रोल करता है, जो कहता है थम जा तो वो थम जाते हैं खुदावंद। तेरी आवाज़ में खुदावंद कुव्वत है, कुदरत है, पावर है खुदावंद। हमें सिखा कि खुदावंद अपने हालात में से जो हम दुनिया में रहते हुए फेस करते हैं, कभी ना घबराएं खुदावंद। हालात से हटकर हमारा ध्यान तेरी तरफ हो खुदावंद, हम तुझ पर फोकस करें, ताकि खुदावंद हम तेरे नाम के शायान तेरी परस्तिश, तेरी तमजीद और ताज़ीम कर सकें। अपने लोगों को आज के कलाम से बड़ी बरकत दे। इन जीसस नेम में प्रे, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बादशाहत है, तेरी वजह से आसमान पर ज़मीन पर हमारे रोज़ के आज में जिस तरह अपने कसूरों को माफ, तू हमारा कसूर माफ, आज़माइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे। आमीन। थैंक यू जीसस। गॉड ब्लेस यू।